ويحرم عليهم الخبائث. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب محبت اور ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است. اول حمد خدا بتائیں قادر مطلق اوہا میاں صاحب. اول حمد خدا بتائیں قادر مطلق اوہا جس داؤد نبی دے ہاتھ وچ موم کیتا سی لوہا. کشتی نوح نبی دی رکھی وچ طوفان قہر دے یونس پیٹ مچھی دے اندر رکھیا نال سبت دے تے ناروں چا گزار بنایا کارن پاک خلیلے تنبا کٹ بہشتوں کھلیا بدلے اسماعیلے. اور یوسف نو کٹ چاہوں دتی مصر اندر سلطانی موسیٰ نو کوہتوروں دسیا جلوہ پاک نورانی. عیسیٰ نو اسمانے کھڑیا نال احسان پیاراں پاک محمد سرور کیتا وچ بنا سکتا. اول آخر خلقوں بیسوں روحوں جسموں دینوں اوس دیا کوئی ہور نہ ہویا. اول آخر مینوں آدم اتے سوا انہاں دے ہیٹ نشان اسے دے اگلے پچھلے آپ سناون حمد تے شان اسے دے. پھر درود سلام پکاراں آل اصحاب تماما تابع دار انہاں دے جیڑے اندر قولاں کاماں. پھر خصوصاً چوہاں یاراں چارے روشن تارے تارے مہر نبی دے چارے ایک تو ایک پیارے. مسند الفردوس اندر دہلوی نے آندا سرور عالم شاہ نبیاں دا اے ہا فرماندا میں ہاں شہر علم دا یارو ابو بکر بنیاداں عمر دیوار تے چھت عثمان در حیدر شاداں. صلی اللہ علیہ وسلم یا سلطان عرب دے خاک جناب تیری دی چمت سے سلطان طلب دے. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الرسل سرور سربراں حامی بے کساں دانائے سبل مولائے کل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اکبر میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے خاص فضل و اس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم جامعہ مسجد نور جادہ میں ماہانہ درس قرآن و سنت میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پروگرام، یہ ماہانہ درس آج اس حوالے سے اہمیت کا بھی حامل ہے کہ یہ مبارک اور بابرکت مہینہ ربیع النور شریف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس نے انسانوں پر سب سے بڑا یہ کرم اور فضل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے محبوب کو ہمیں عطا کیا۔ یہ اس کائنات کا سب سے بڑا فضل ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں، محبوب کے صورت میں ہمیں عطا فرمائی۔ تو تحدیث نعمت، شکران نعمت، یہ تو ہر ذی شعور اور اچھے اخلاق والے شخص پر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی انسان پر اپنا انعام کرے، اکرام کرے، وہ اس کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اور اس کا ذکر اللہ نے خود قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ جب تمہیں کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس کا خوب چرچا کیا۔ تو آقا دو عالم شفیع معظم حضور بلال والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی ایسی نعمت ہے جس کا چرچا کیا جانا چاہیے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ حضور سے بڑھ کر کوئی ایسی نعمت نہیں کہ جو اس لائق ہے کہ اس کا چرچا کیا جائے، اس کی خوشی منائی جائے، اس کا جشن منایا جائے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو ہم شکرانے نعمت میں سب سے پہلے تو سنت پر عمل کرتے ہوئے عقیقہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں بیٹا دیتا ہے، بیٹے کی نعمت سے نوازتا ہے تو 2 جانور، 2 بکرے ذبح کرتے ہیں۔ اگر بیٹی کی صورت میں وہ اپنی رحمت ہمیں عطا فرماتا ہے تو 1 جانور ذبح کر کے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مالک و مولا تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تمہیں ہمیں یہ انعام، یہ رحمت عطا فرمائی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اس شکرانے نعمت کو دوبارہ کرنے کے لیے سال کے بعد ہم آج ہیپی برتھڈے کے نام پر، برتھڈے کے نام پر ہم خوشی کرتے ہیں، اگرچہ اس میں فی زمانہ بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی، یہ ناچ گانا یا میوزک یا وہ معاملات، لیکن اگر آپ فی نفسی اس خوشی کو دیکھیں تو وہ در حقیقت اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ میرے مالک و مولا جو تو نے مجھے نعمت عطا فرما دی، میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ تو نے مجھے بیٹے کی صورت میں نعمت عطا کی، بیٹی کی صورت میں نعمت۔ تو جب بات آتی ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کائنات میں آپ سے بڑھ کر تو کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ ہر مسلمان پر جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے، کلمہ گو ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ اللہ کا حضور کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اس کا شکریہ۔ تو آج ہم بالخصوص یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کی مناسبت سے بالخصوص آج ہم شکرانے نعمت کے لیے حاضر ہیں۔ میں نے جو خطبہ میں آیت مبارکہ پڑھی ہے، چونکہ حضور کی ذات مبارکہ ایسی ذات ہے کہ آپ کے ذات مبارکہ کے ایک پہلو پر اگر گفتگو کی جائے تو دنوں دن جائے، بلکہ اگر میں یوں کہوں، یہ مبالغہ نہیں کہ اگر حضور کی ذات مبارکات پر زندگیاں بسر ہو جائے تو وہ زندگیاں کم پڑ جائیں گی، میرے آقا کی شان ختم ہو جائے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان کہا۔ اگر آپ حضور کے حسن پر آئیں، حضور کا حسن و جمال سنیں، تو آپ کو صحابہ کرام سے ایسی مرویات ملیں گی، ایسی روایات ملیں گی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے حضور کے چہرے کو اتنا منور اور معطر دیکھا، مجھے ایسے لگتا تھا جیسے سورج چمک رہا ہے۔
العطا کو بیان کر رہے ہیں. جب بھی صحابہ کہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور جب بھی مسجد نبوی میں یا کہیں بھی بیان کرتے ہوئے ایسے ہاتھ بلند فرماتے یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یہ سنت تھی کہ حضور اتنے ہاتھ بلند فرماتے تھے کہ آپ کی مبارک بغلیں نظر آتی تھی. تو صحابہ نے جب بھی ذکر کیا تو صحابہ کہتے ہیں اس طرح حضور ہاتھ بلند فرماتے تھے کہ حضور کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی. عام انسان ہے اس کی بغلوں کی سفیدی کبھی نہیں نظر آئی بلکہ بدبو اور گند محسوس ہوتا ہے, کالا رنگ نظر آتا ہے. لیکن جس صحابی نے بھی حضور کی بغلوں کی بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قربان جاؤ حضور کی بغلوں میں سے سفیدی نظر آتی ہے. اگر آپ کے پسینہ مبارک کی بات کریں بتقاضا مشکل ہمیں بھی پسینہ آتا ہے, ہمارے بھی یہ سارے معاملات ہیں, لیکن کسی کا کم کسی کا زیادہ, ہر انسان کے پسینے میں ایک بدبو ہے, ایک ناپسندیدہ مہک ہے جسے نہ وہ انسان خود پسند کرتا ہے نہ اس کا ساتھی پسند کرتا ہے. مربتاً کوئی شخص کسی کو یہ نہ کہے کہ تم سے سمے لانے کی ایک اخلاقی بات ہے, لیکن آپ یہ خود محسوس کرتے ہیں کہ میری طرف سے مجھ میں سے دوسروں کو بھی مہک آ رہی ہے بری اور مجھے خود بھی آ رہی ہے. یہ فطری چیز ہے, اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں. لیکن میں قربان ہوں اپنے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. آپ کی ایسی ذات ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مبارک جسم انور سے جب پسینہ مبارک ٹپکتا تھا ہم اس کو جمع فرما لیتے تھے, اور صرف جمع تبرک کے لیے نہیں کرتے تھے کہ چونکہ ہمارے نبی کا پسینہ ہے تو ہم اس کو محفوظ کر لیں, ایسی بات نہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم اس لیے رکھتے تھے کہ ایک تو تبرک تو ہے ہی ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم حضور کے پسینے سے بڑھ کر کسی شے کی خوشبو نہیں, کوئی عنبر کوئی کستوری کوئی خوشبو ایسی نہیں جو میرے آقا کے پسینے سے بڑھ. تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کو, اپنے پیارے لاڈلے نبی کو یہ شان اور مرتبے اور مقام عطا فرمایا. یہ میں حسن کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے اعلیٰ اخلاق کی طرف آئیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, حضور کے لیے اللہ نے فرمایا آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں, آپ کا اخلاق تو ایسا اخلاق جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگوں اگر زندگی بہترین گزارنا چاہتے ہو, اچھا رہن سہن رکھنا چاہتے ہو, معاشرت کیسی ہونی چاہیے, رکھ رکھاؤ کیسا ہونا چاہیے, دینیات کو کیسے لے کے چل رہا ہے, دنیا کو کیسے لے کے چل رہا ہے, اگر یہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے اسوہ حسنہ کو اپنا لو, تمہیں خود پتا چل جائے گا کہ اس سے بڑھ کر. تو یہ میرے آقا کے اعلیٰ اخلاق ہیں, اعلیٰ کردار ہے. اگر حضور کا علم آتا ہے تو علم ایسا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے, جس کی کوئی مقدار نہیں ہے, جس کا کوئی پیمائش نہیں ہے. آپ جب بیان کرنے پر آتے ہیں تو قربان جاؤں زمین پر کھڑے ہو کر جنت کی باتیں کرتا ہوں. ایک مرتبہ دیکھیں کیسی شان ہے, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری محفل کی قبولیت ہے. واللہ میں جو مضمون سے لے کر آیا تھا ابھی میں نے اس کا ایک حرف بھی بیان نہیں کیا واللہ, اور میں نے جیسے ہی شروع کیا ہے اور سلسلہ کسی اور طرف ہی چل پڑا. اور یہ میرے آقا کی خاص توجہ ہوتی ہے جب میں آگے انشاءاللہ وہ حدیث مبارکہ بھی ذکر کرتا ہوں کہ جب حضور کے ذکر کے لیے کوئی جمع ہو تو پھر رب کس طرح ہو. تو اگر آپ حضور کے علم کی بات کریں تو وہ تو ایسے آقا ہیں, ایسے وہ جہانوں کے سردار ہیں کہ کھڑے زمین پر ہیں لیکن عرش کی باتیں بتا رہے ہیں. یہ میرے رب نے اپنے محبوب کو نہیں بتایا. ایک ایک پہلو حضور کی ذات کا, حضور کے علم کا, حضور کے اخلاق کا ایسا ہے کہ جس پر آپ گھنٹوں گھنٹوں زندگیاں بھی اگر لگا دیں تو وہ پہلو ختم نہیں ہو سکتا. ایسی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو ذات عطا فرمائی. سامعین محترم, میں تمہیداً یہ ایک حدیث مبارکہ آپ کے ذوق کو بڑھانے کے لیے ذکر کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف بھی آتا تھا. نسائی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جمع ہیں تو
تو میرے آقا پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ تم نے یہ جو جلسہ لگایا ہوا ہے یہ جو مجمع ہے یہ تم اکٹھے بیٹھے ہو یہ کس لیے بیٹھے ہو؟ اب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یقیناً نماز کا وقت نہیں تھا، اسی لیے حضور پوچھ رہے ہیں کیوں اکٹھے بیٹھے ہو؟ اگر نماز کا وقت ہوتا تو حضور کو بھی پتا ہوتا کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ دوسری بات، اس بات سے یہ بھی پتا چلتا ہے، حضور کے اس سوال مبارک سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام حضور کی اجازت سے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے، اسی لیے تو حضور نے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو، یہ جلسہ کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا لديننا ومن علينا بك۔ سبحان اللہ کہہ کر جب آپ ترجمہ سنیں گے تو آپ خود جھوم اٹھیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم جلسنا، یہ تو جلسہ کر رہے ہیں، یہ تو محفل لگائے بیٹھے ہیں، نذكر اللہ، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ونحمده، اور اس کی تحمید، اس کی توصیف، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں اس بات پر علامہ ہدانا لدیننا کہ آپ کے صدقے سے اللہ نے ہمیں دین کی ہدایت دی۔ ہم تو گمراہی میں پڑے تھے، ہم تو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، لیکن آپ کی برکت سے اللہ نے ہمیں اپنے دین کی رہنمائی عطا فرما دی، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اور اگلی بات جو سننے والی ہے، قربان جاؤں صحابہ کے ایمان پر اور قربان جاؤں صحابہ کے عقیدے پر۔ صحابہ کہتے ہیں وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ یہ جو جلسہ ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اگر اس کو میں خطیبانہ انداز میں کہوں تو شاید نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ گویا صحابہ دل کی آواز سے یوں کہہ رہے ہیں رب فضل الولا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی ذات ہمیں مل گئی، ہمیں اور کیا چاہیے، آپ ہمیں مل گئے، اس سے بڑا رب کا ہم پر کیا احسان ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہم پر اپنا اتنا بڑا احسان کیا۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، حضور نے کہا اے میرے صحابہ اس بات پر قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے جمع ہوئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جی ہاں، ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے دنیا پر جمع ہوئے۔ اب یہ قسم اس بات کے لیے نہیں تھی کہ حضور کو کوئی شک تھا کہ صحابہ غلط بیان کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اور اگر آپ ذخیرہ حدیث کو دیکھیں، جتنا بھی کتب احادیث میں روایات موجود ہیں، کہیں بھی اس روایت کے علاوہ آپ کو یہ بات نہیں ملتی کہ حضور کو صحابہ نے اگر کوئی بات بتائی تو اس پر حضور نے قسم کھا کر رسول یہ چیز ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس دفعہ حضور نے کہا قسم کھاتے ہو اس بات پر کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارے پاس بھیجا، اسی لیے ہی ہم بیٹھے ہیں۔ تو میں قربان اور حضور پر آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ میں شک کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لے رہا، بلکہ اس لیے قسم لے رہا ہوں کہ میں اپنے حجرے میں موجود ہوں اور جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو آپ کے غلام آپ کے آنے پر خوشی منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ادا کو دیکھ کر فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ آپ اپنے نصیب پر خوشی منائیں اور اپنے نصیب پر فخر کریں، آپ وہ کام کر رہے ہیں جس پر اللہ بھی فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فرشتوں سے، جبریل امین آ کر بتا رہے ہیں یا رسول اللہ فرما رہا ہے فرشتوں سے کہ یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ خون بہائے گا، جس کے بارے میں کہتے تھے یہ قتل و غارت کرے گا، یہ دیکھو آج میرے محبوب کا تذکرہ کرے گا۔ تو یہ ہے وہ اللہ کا احسان جو محبوب کی صورت میں اللہ نے ہم پر فرمایا، اور اچھی اولاد ہونے کے ناطے کیونکہ حضور ہمارے باپ بھی ہیں، تو اچھی اولاد وہی ہے جو اپنے بڑوں کا اپنے باپ کا تذکرہ کرتی ہے اور ان کا اچھا نام لیتی ہے۔ اب میں نے جو خطبہ میں آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اے لوگوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرے محبوب ہیں نبی، یہ پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں۔ یہ میں نے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ جس کو حلال کہہ دے وہ حلال ہو گئی، جس کو حرام کہہ دے وہ حرام ہو گئی۔ میں نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا، اور اس کی وضاحت حضور نے خود اپنی مبارک فرمان سے کی ہے۔ بخاری شریف کی بات حضور فرماتے ہیں انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض، بے شک مجھے تمام جہانوں کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ تمام جہانوں کے جو خزانے ہیں ان کا مالک تو رب ہے، لیکن تقسیم کرنے والا ہے۔ اللہ نے مجھے تقسیم کرنے والا بنایا ہے، قاسم بنایا ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا نا اعلیٰ حضرت نے انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اعلیٰ حضرت فرمائے انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، رب ہے معطی، عطا کرنے والا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہوئے، رب عطا کرنے والا ہے اور یہ قاسم تقسیم کرنے والا ہے۔ رزق اس رب کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ یہ میرے رب نے اپنے محبوب کو شامل کیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب جس چیز کو تمہارے لیے پاک چیز کو حلال فرما دے وہ تمہارے لیے حلال ہے، جو تمہارے لیے حرام کر دے ناپاک چیز وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تم اپنی مرضی اپنی عقل کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ میں نے کھانا ہے، یہ میں نے نہیں کھانا، یہ میں نے پہننا ہے، یہ میں نے نہیں پہننا۔ یہ تو بات میری عقل میں نہیں آ رہی، حضور کا فرمان جب تک مجھے سمجھ نہیں آنا میں مانوں گا۔ اسلام اس بات کا نام نہیں کہ تم ہر بات اللہ اور اس کے محبوب کی ترازو پر تولو، بلکہ اسلام سر تسلیم خم کا نام ہے۔ اسلام نام ہی اس بات کا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے سر جھکاؤ، یہی اسلام ہے۔ تو جب اللہ نے فرما دیا کہ آپ اے محبوب جو پاک چیز ان کے لیے حلال کریں گے وہی حلال، جو حرام کریں گے وہی حرام، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک صحابی رسول تھے، رمضان کا مہینہ ہے، انہوں نے روزہ رکھا، لیکن بتقاضۂ بشریت اس روزے کو پورا نہ کر پائے، اور روزے کے دوران جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، کھانے پینے سے، بیوی کے پاس جانے سے، وہ ان میں سے بیوی کے پاس چلے گئے۔ جو چیز روزے کو توڑتی ہے وہ ان سے صادر ہو گئی۔ اب روزہ تو ٹوٹ گیا، اب روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ ہے کہ یا تو آپ غلام آزاد کریں، اب غلام ہے نہیں اگر تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر 60 دن مسلسل پیر در پیر روزے رکھے۔ اگر 59 بھی رکھے اور ایک ٹوٹ گیا یا چھوٹ گیا دوبارہ پہلے سے شروع کرنا پڑے، یہ سزا ہے، کفارہ ہے۔ اب صحابی رسول سے انسان ہے، بشری تقاضا ہے، تو معاملہ ہو گیا۔ اب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کا صحن مبارک ہے، حضور جلوہ افروز ہیں، وہ صحابہ کرام آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں دل کی آنکھوں سے وہ منظر ذرا تصور تو کیجئے کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا اور 7 ستارے موجود ہوں، کیسا وہ ستاروں کا جھومٹ ہوگا کہ 14ویں رات کے چاند کو گھیر کر بیٹھے ہیں۔ اور صحابی رسول وہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، انسانی تقاضے کے مطابق مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب اس کا میں کیا سزا دوں؟ اور میں قربان جاؤں، اس میں ایک اور بات لکھتا ہے کہ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیاری تربیت تھی۔ صحابہ کرام سے اگر کوئی انسانی تقاضے کے مطابق معاملہ ہو جاتا تو وہ چاہتے کہ فوری اس کا کفارہ ہو جائے، آخر میں ہمیں حساب نہ دینا پڑے، آخر کا معاملہ ہو سکتا ہے اس دنیا میں ہی جو بھی معاملہ ہمارا ہو جائے تو ہماری خلاص ہو جائے۔ اب آ گیا یا رسول اللہ مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا،
آپ نے فرمایا جو غلام آزاد کرو. یا رسول اللہ میں تو بڑا غریب ہوں, مسکین ہوں, میں تو غلامی کے ساتھ کرتا. آپ نے فرمایا اچھا چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یا رسول اللہ میں تو خود مسکین ہوں, میں کیسے کھانا کھلاؤں. آپ نے فرمایا اچھا تو اس طرح کرو, پھر 60 دن مسلسل روزے رکھو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ رکھا ہے وہ تقاضا تشریح کے مطابق پورا نہیں ہو پایا, 60 روزے کیسے رکھ پاؤں گا, نہیں روزہ رکھ سکتا. تو حضور نے فرمایا اچھا چلو پھر بیٹھ جاؤ. صحابی رسول وہاں پر تشریف فرما گے. اب یہ ہے وہ خزانوں کی کنجی. شریعت کا تقاضا تو یہ ہے آج بھی اور اس وقت بھی ایک ہی بات تھی کہ کفارہ ادا کرو جو اللہ کا حکم ہے, جو قرآن میں بات آ گئی. لیکن اب میرے آقا وہ اختیارات جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے وہ استعمال فرما رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام تم بیٹھ جاؤ. وہ صحابی اس کو بیٹھ گئے. کچھ ہی دیر میں ایک اور صحابی آئے, ان کے ہاتھ میں کھجور کا ٹوکرا ہے, اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ میں آپ کے لیے کھجور کا ٹوکرا بطور تحفہ لایا, اسے قبول فرمائیں. صحابی رسول کہتے ہیں کہ وہ حضور نے جب قبول کیا تو ذہن میں تو وہ صحابی تھے. عرض کی کہ فرمایا وہ شخص کہاں ہے جو روزہ توڑ کر آیا تھا, وہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں. آپ نے فرمایا یہ کھجور کا ٹوکرا پکڑو اور مدینہ میں جو غرباء اور مساکین ہیں ان میں تقسیم کر دو, تمہارا روزے کا کفارہ ہو جائے گا. اب میں قربان جاؤں صحابی رسول کی اپنی ادا, کیسا لاڈ ہے, کیسا ناز ہے. ان غلاموں کو بھی پتہ ہے جو بھی غلام دل میں ہے وہ کہیں کہ پوری ہو جائے گی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس مدینہ کی وادی میں ان دو پہاڑوں کے درمیان مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا چل جا اپنے بچوں کو کھلا دے, تیرے روزے کا کفارہ ادا ہوگا. یہ شان, یہ مقام اور یہ اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ جب چاہیں جیسے چاہیں جس کے لیے چاہیں جتنا چاہیں شریعت کو اپنے مطابق دے سکتے ہیں. یہ اللہ نے حضور کو صاحب شریعت بنایا ہے. شریعت اپنی جگہ پر پابند ہم نے پابندی کرنی ہے, لیکن یہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ شریعت کو چاہے تو اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں. اسی طرح بخاری شریف میں روایت آتی ہے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چہل قدمی کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے. سبحان اللہ. تو آپ چونکہ چہل قدمی کے لیے باہر تشریف لائے تھے تو جب مدینہ منورہ کی وادی سے تھوڑا سا باہر تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک غیر مسلم یہودی, اس کے پاس کچھ گھوڑے تھے, وہ آ رہا تھا. تو آپ نے اس کا جب گھوڑا دیکھا تو آپ کو وہ بڑا پسند آیا. تو آپ نے کہا کہ تم میرے ساتھ سودا کرو اور مجھے یہ گھوڑا دے دو. محدثین کہتے ہیں کہ وہ شخص حضور کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکا, اس نے کہا کہ میں آپ کو دیتا ہوں. اسی ٹائم مان گیا. جب وہ مان گیا, رضامند ہو گیا کہ میں آپ کو یہ بیچتا ہوں کتنے پیسوں میں, تو چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو باقاعدہ طور پر خریدو فروخت کے لیے نہیں کہتے, آپ کو چاہے کرنے کے لیے تشریف فرما دیں. تو وہ اچانک وہ سلسلہ ہو گیا خریداری کا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے مہلت دو تو میں گھر سے جو تمہارے پیسے بنتے ہیں وہ میں بھجوا دیتا ہوں اور تم یہ گھوڑا میرے حوالے کر دو. اس کو یہ ہوا کہ بعد میں اس کو خیال آیا کہ یہ گھوڑا تو میں نے بڑا سستا دے دیا, یہ اتنے کی چیز تو تھی نہیں, مجھے تو انہوں نے قابو کر لیا. تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں, میں نے تو آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں, آپ کس طرح کہتے ہیں میں نے آپ کو گھوڑا بیچا. حضور نے کہا کہ بھائی غلط کہنے تو نہ کرو, ابھی آپ نے میرے ساتھ اتنے پیسوں میں اتنے دام میں بات کی, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو گھوڑا نہیں بیچا. وہ کہتا نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے یہ گھوڑا مجھ سے خریدا تو دبا بیچ کر آپ حضور اور وہ یہودی اس کے علاوہ تیسرا بندے کوئی. اسی دوران صحابی رسول تشریف لاتے ہیں, ان کا نام ہے حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ. آپ آئے تو بات کر رہی تھی, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ کیا ہوتا کیا معاملہ ہے. تو آپ نے فرمایا خزیمہ میں نے ابھی سے گھوڑا خریدا ہے, ابھی یہ انکاری ہو گیا کہتا میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ گواہ پیش کرو, اگر گواہ پیش کرو گے تو مانوں گا کہ آپ نے خریدا ہے ورنہ میں نہیں دوں گا.
تو حضرت خزیمہ نے 1 منٹ کا توقف نہیں کیا اور 1 منٹ کا بھی سہارا نہیں دیا. آپ نے فوری کہا اللہ کی قسم حضور نے یہ گھوڑا خریدا. حضور اور وہ یہودی کو کہنے لگا کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ حضور نے یہ مجھ سے گھوڑا خریدا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا ایمان افروز جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے کہے پر تو ہم نے اس رب کو بھی مان لیا جسے ہم نے دیکھا نہیں. آپ کے کہے پر تو ہم نے اس جنت کو اس جہنم کو ان فرشتوں کو بھی مان لیا جنہیں دیکھا نہیں ہے. یہ گھوڑا تو مجھے نظر آ رہا ہے تو میں کیسے آپ کی تصدیق نہ کروں؟ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ واقعی آپ نے گھوڑا خریدا. میرے محبوب نبی کو اپنے غلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی. میرے آقا نے فرمایا خزیمہ آج کے بعد تیری اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہو. ایسے دیکھیں نا یہ قانون شریعت ہے آج بھی قیامت تک کے لیے رہے گا کہ اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو 2 مسلمان آپ کے بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے. نہیں تو 1 مرد اور 2 خواتین کا ہونا ضروری ہے کیونکہ 2 خواتین ایک مرد کے ساتھ ہوگا تو 2 مرد ہوں گے تو گواہی پوری ہوگی. لیکن اس ادا سے حضور کا دل اتنا خوش ہوا آپ نے شریعت کو پھیر دیا خزیمہ کے لیے. آپ نے فرمایا خزیمہ تیری اکیلے کی گواہی 2 کے قائم مقام ہے. تو جہاں کہیں اکیلا کھڑا ہوگا تو 2 کے مقابلے میں ہوگا. اس طرح پھر حضرت خزیمہ جب بھی کہیں کوئی معاملہ ہوگا اکیلے گواہی دیتے تو آپ کی گواہی قابل ہوگی. تو یہ شان یہ مقام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ جب چاہیں جیسے چاہیں وہ شریعت کو اپنی رضا اپنی مرضی کے مطابق پھیر دیں. سامعین محترم آج ضرورت اس امر کی ہے. آج فتنوں کا دور ہے اور یہ آج ہمارا مزاج بن چکا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی. ہم بہت سمجھدار ہو گئے. ہر چیز کا ہم انالیسس کرتے ہیں خود دیکھتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں میرے پیارے بھائیوں میرے پیارے بزرگوں میں آپ سے آخر میں بطور پیغام ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. امت کا قدیم اور کثیر طبقہ امت کا قدیم اور کثیر طبقہ ہم فرقہ نہیں ہے اور ہمارے معمولات بھی کوئی 20-30-50 سالوں سے نہیں ہے. ہمارے معمولات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. اس لیے آپ یہ آج کل کی یہ سوشل میڈیا کے مفتیوں اور مولویوں سے پرہیز کیا کریں اور اپنے عقیدے کے مستند علماء کے پاس جایا کریں بیٹھا کریں اور اپنے عقائد کے متعلق سوالات کیا کریں پوچھا کریں. آج دیکھیں وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ تم تو اپنے آپ کو بریلوی کہلواتے ہو اور بریلوی تو احمد رضا خان فاضل بریلوی کی وجہ سے ہے اور وہ 1911 میں تھے 1900 کی بات ہے تو تمہیں تو بمشکل 125-30 سال ہوئے. تم کیسے کہتے ہو کہ ہم تو حضور کے زمانے سے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ان عقائد کا تحفظ کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے کوئی نیا عقیدہ نہیں دیا. اگر اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہم ان سے محبت کرنے والے انہیں اپنا امام کہنے والے ان کے کہنے پر یا ان کی وجہ سے ان کی تعلیمات کے مطابق میلاد مصطفیٰ بناتے ہیں مزارات پر جاتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ہی پوچھیں جو آپ سے سوال کرتا ہے کیا اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی میلاد بنایا جاتا تھا نہیں بنایا جاتا؟ آپ یمن میں دیکھیں آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے. دنیا میں سب سے بڑا جو اجتماع محفل میلاد کا ہوتا ہے وہ یمن میں اعلیٰ حضرت یمن میں زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یمن میں شام میں لبنان میں پورا عرب دیکھ لیں فلسطین دیکھ لیں ہر لوگوں کے ٹوٹے ہوئے وہاں پر بھی حضور کی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو معمول ہے اہل سنت کا یہ حضور کے زمانے سے چلا. میں کہتا ہوں یہ جو مزاراتوں کا انکار کرنے والے کہ اعلیٰ حضرت نے مزارات کا ثبوت دیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سے جو پہلے بزرگ ہیں ان کے مزارات کوئی نہیں. ہمارا اللہ کے فضل سے جو بھی عقیدہ ہے جو بھی عمل ہے وہ اللہ کے فضل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اس لیے یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ الحمدللہ ہماری جامع مسجد میں ماہانہ درس قرآن و سنت کا مقصد اور اہتمام بھی یہی ہے. ماہانہ درس قرآن کا مقصد یہی ہے کہ آپ احباب یہاں پر تشریف لائیں. آپ کے ذہن میں عقائد کے متعلق جو سوالات ہیں مسائل کے متعلق جو سوالات ہیں آپ پوچھیں. انشاءاللہ جو بھی اپنے علم کے مطابق ہم جواب عرض کر سکیں گے فوری طور پر عرض کریں گے. جس بات
اپنے علماء کے ساتھ مستند ہے، صرف سنے لگانے والے لوگ نہیں، مستند علماء مفتیان کرام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں تاکہ آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے کی، آپ کی دنیا میں تشریف آوری پر خوشیاں منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی عطا کردہ شریعت پر رہ کر خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ احباب کا کوئی سوال ہو آپ ضرور کیجیے۔